جب بیت المقدس پر صلیبیوں کا پرچم لہرا رہا تھا، جب امت مسلمہ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، جب ایک ظالم گستاخ نے نہایت حاجیوں کا خون بہایا، تب تاریخ نے ایک مرد مومن کو پکارا، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان نے اس گستاخ کے خلاف وہ قسم کھائی جس نے زمانہ ہلا دیا۔ پھر آیا وہ دن جب حطین کا میدان گواہ بنا اور اس گستاخ کا سر قلم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت جب بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ وہاں کا ایک ظالم حکمران تھا جس کا نام رینالڈ تھا۔ رینالڈ ایک ایسا شخص تھا جس کے دل میں رحم نہ تھا۔ اس نے امن کے تمام معاہدے توڑ ڈالے۔ اس نے نہتے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا اور معصوم مسلمانوں کا خون بہایا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان نے اسی وقت بلند آواز میں قسم کھائی، میں اپنے ہاتھوں سے اس ظالم کا سر قلم کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی محض ایک حکمران نہیں تھا، وہ ایک عظیم حکمت عملی ساز تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن کی طاقت ان کے قلعوں میں اور ان کو قلعوں سے باہر نکالنا ضروری ہے۔ سلطان نے اپنی فوج کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ مصر، شام اور حجاز سے مجاہدین جوک در جوک آنے لگے۔ ادھر صلیبیوں کا غرور آسمان چھو رہا تھا۔ ان کے پاس بھاری زرے اور بہترین ہتھیار تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ صحرا کی گرمی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ رینالڈ اور شاہ یروشلم نے مل کر ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ ان کا ارادہ سلطان کو ایک ہی حملے میں ختم کرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ذہانت کا استعمال کیا۔ انہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پانی نہ تھا۔ یہ مقام حطین کی پہاڑیاں تھی۔ سلطان نے دشمن کو مجبور کیا کہ وہ تپتی دھوپ میں سفر کرے۔ صلیبی فوج جب حطین کی میدان میں پہنچی تو وہ پیاس سے نڈال ہو چکے تھے۔ وہ پانی کے ایک بوند کے لیے تڑپ رہے تھے، مگر سامنے سلطان کی فوج ایک دیوار بن کر کھڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یاد رکھو، فتح صرف تلوار سے نہیں ملتی، فتح اللہ کی نصرت اور صبر سے ملتی ہے۔ آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کی سپاہی ہیں۔ صلیبی فوج اب مکمل طور پر پھنس چکی تھی۔ وہ ایک ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود تھا۔ سلطان نے ایک عجیب اور منفرد چال چلی۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، دشمن کے گرد موجود خشک گھاس کو آگ لگا دو۔ کچھ ہی دیر میں چاروں طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ گرم ہوا اور دھوئیں نے صلیبیوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ رینالڈ اور شاہ یروشلم گھبرا رہے تھے، ان کے سپاہی پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ وہ بار بار پانی کی چشموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے۔ سلطان کے تیر انداز ان پر موت بن کر برستے تھے۔ صلیبیوں نے سوچا کہ شاید وہ پہاڑی پر چڑھ کر بچ جائیں گے، مگر سلطان نے وہاں بھی ان کا راستہ روک لیا تھا۔ مجاہدین اسلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے زمین لرز رہی تھی۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے پہاڑ بھی مسلمانوں کا ساتھ دے رہی ہو۔ سلطان نے اپنے بیٹے سے کہا، دیکھو بیٹا، دشمن کی طاقت ان کی غرور میں ہے اور ہماری طاقت اللہ پر بھروسہ ہے۔ آج یہ پیاسے نہیں مریں گے بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ایک طرف سے صلیبی شاہ سواروں نے حملہ کیا مگر وہ نڈھال تھے، ان کے گھوڑے پیاس سے بانپ رہے تھے۔ دوسری طرف سلطان کے تازہ دم دستے تھے جو بجلی کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان خود میدان جنگ میں موجود تھے، وہ ہر سپاہی کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رینالڈ فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے، وہی رینالڈ جس نے معصوم حاجیوں کا خون بہایا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں جلال آ گئے، انہوں نے پکار کر کہا، آج کوئی ظالم اس میدان سے زندہ نہیں جائے گا۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا مگر جنگ کمی نہیں تھی۔ صلیبیوں کی پیاس اب موت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ان کے سپاہی زبانیں باہر نکالے زمین پر گرے پڑے تھے۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کی لگام تامی اور بلند آواز میں پکارا، اے اللہ کے سپاہیوں، آج حق اور باطل کا آخری فیصلہ ہوگا۔ سلطان کے حکم پر منجنیقوں نے آگ برسانا شروع کی۔ مسلمان شہ سواروں نے اللہ اکبر کی نعروں کے ساتھ آخری حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ صلیبیوں کا دفاعی تنگوں کی طرح بکھر گیا۔ صلیبی شاہ سواروں نے بچنے کی بہت کوشش کی مگر سلطان کی عقابی نظریں رینالڈ اور شاہ یروشلم کو تلاش کر رہی تھی۔ سلطان کی بھائی ملک عادل نے دشمن کی صفوں کو چیر کر رکھ دیا۔ بلاخر وہ گھڑی آ ہی گئی، ان کا بادشاہ قید ہو گیا اور اس کے ساتھ وہ ظالم رینالڈ بھی پکڑا گیا۔ سلطان کی خیمے میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بادشاہ یروشلم تر تر کانپ رہا تھا۔ سلطان نے کمال ضرب کا مظاہرہ کیا اور اسے پانی کا پیالہ دیا۔ بادشاہ نے وہ پانی پی کر بچا ہوا پیالہ رینالڈ کو تما دیا۔ سلطان نے فوراً بلند آواز میں کہا، وہ بادشاہ، میں نے پانی آپ کو دیا ہے، اس ظالم کو نہیں دیا ہے۔ سلطان نے رینالڈ کی طرف دیکھ کر وہ تاریخی جملہ کہا، یاد رکھو، تم نے معصوموں کا خون بہایا تھا اور تم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ سلطان نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس ظالم کا سر قلم کر دیا۔ پورے میدان جنگ میں فتح کی نعرے گونجنے لگی۔ صلیبیوں کی پیاسی اور مغرور فوج اب تاریخ کا حصہ بن چکی تھی، لیکن ابھی ایک بڑی منزل باقی تھی، وہ منزل جس کے لیے سلطان نے اپنی پوری زندگی وقف کر رکھی تھی۔ یروشلم کی دیواریں اب سلطان کا انتظار کر رہی تھی۔ حتین کی فتح نے بیت المقدس کے دروازے کھول دیے تھے۔ صلیبیوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اب اس مقدس شہر کی طرف بڑھے جس کے لیے انہوں نے برسوں کا انتظار کیا تھا۔ یروشلم کی دیواروں پر کھڑے صلیبی خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہیں یاد تھا کہ جب انہوں نے 100 سال پہلے اس شہر پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں کا کتنا خون بہایا تھا، مگر تاریخ خود کو دہرانے والے نہیں تھے بلکہ بدلنے والی تھی۔
سلطان نے شیر کا محاصرہ کیا اور بالآخر صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ کیا سلطان ان سے بدلہ لے گے یا گلیوں میں خون بہے گا؟ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ سلطان نے کہا، میں بدلہ لینے والا نہیں ہوں بلکہ انصاف قائم کرنے آیا ہوں۔ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو بحفاظت شہر سے نکلنے کا راستہ دیا گیا۔ سلطان نے خود اپنی جیب سے غریب عیسائیوں کا فدیہ ادا کیا تاکہ وہ غلام نہ بنے، اور وہاں دوبارہ اذان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گونجنے لگی۔ سلطان نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ فتح صرف زمین کی ٹکڑے کی نہیں تھی، یہ فتح تھی انسانیت کی، اخلاق کی اور ایمان کی۔ ناظرین، معرکہ حطین ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب مقصد نیک ہو اور ارادے مضبوط ہو تو اللہ کی غیب سے مدد آتی ہے۔ سلطان نے ثابت کیا کہ ایک سچا مسلمان جنگ میں بھی اصول نہیں بولتا، وہ دشمن کے ساتھ بھی وہ سلوک کرتا ہے جو اسے ریتی دنیا تک زندہ کر دیتا ہے۔ آج بھی حطین کی پہاڑیاں اور بیت المقدس کی دیواریں گواہ ہیں کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، چاہے باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی دوست اور دشمن دونوں عزت سے لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تلوار سے زیادہ لوگوں کی دلوں کو فتح کیا تھا۔ امید ہے کہ سلطان کی زندگی کا یہ عظیم واقعہ آپ کے ایمان کو تازہ کر گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں اگلی ویڈیو آپ کس تاریخی شخصیت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔